جاتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت ہم سے جدا ہوا، اور اب عشرہ مغفرت کی یہ آخری شب تھی اور آخری دن ہے۔ اس کے بعد پھر ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا، عشرہ جہنم سے آزادی کا، اور 20 رمضان تاریخ کے اعتبار سے فتح مکہ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو مکہ میں فتح یابی و کامرانی عطا فرمائی تھی، اور حضور فاتح عالم ہو کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور فاتح عالم کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کے دلوں کو آزاد کیا تھا۔ فاتح عالم ہونے کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کی دلوں پر اپنی ریاست اور سلطنت قائم کی تھی۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے نکالے گئے تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور 10 سال کے بعد ہزاروں کا مجمع آپ لے کر دوبارہ اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے بارے میں صحابہ فرماتے کہ 9 سال کے بعد حضور نے ارادہ کیا تھا کہ چلو اب بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے۔ 9 سال وہ سرزمین جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کی جائے پیدائش، جہاں آپ کے خاندان والے، جہاں آپ کے خاندانی نسب کا حصہ، جہاں آپ کا بچپنا گزرا، اور نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ دیگر اصحابہ کرام جن کے خاندانی رسم و رواج اور دیگر چیزوں کے تعلقات ان سے جڑے ہوں، اور اس سرزمین سے نکالے جانا محض اس لیے کہ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں حضور کا نکلنا بھی وہاں سے اللہ کی رحمت تھی، اس کی برکت تھی۔ اور صرف قربان کس نے کیا؟ اللہ کی کلمے کی خاطر، اس کے دین کی خاطر۔ اور ہمیں درس دیا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں ہمیں اللہ اس کے رسول اور اپنی دنیاوی زندگی میں فیصلہ کرنا ہو، تو انسان اپنی دنیاوی سکون اور زندگی کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے لیے آگے قدم بڑھا لے۔ بظاہر نقصان ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے گا۔ بظاہر نقصان کا ہجرت کرنے والوں کا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن مدینے میں جا کے بسے تو اللہ تعالیٰ نے 10 سال، صرف 10 سال زندگی کے قلیل عرصے کے اندر آقا علیہ السلام کو دوبارہ اس سرزمین میں فاتح عالم ہو کے روانہ فرمایا۔ اللہ نے بڑھ کر دیا، اس کے دین کی خاطر نکلے تھے، اللہ نے کہا تم نے یہاں آنا ہے، ان گلیوں سے تمہیں نکالا گیا تھا، اور آپ کی خوشبو ان گلیوں میں ایسے بسے گی کہ قیامت تک لوگ ان گلیوں کی زیارت صرف آپ کی نہیں کرنے آئیں گے۔ جن گلیوں سے آپ کو نکالا گیا ہے، ظلم و ستم کیا گیا ہے، ان گلیوں میں کوئی بچے نہ بچے، پیارے قیامت تک آپ کا اور آپ کے نام لیوا لوگوں کا نام بچا رہے گا۔ اور آج مکہ مدینہ زیارت کیوں کرنے جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں اللہ اس رسول کی محبت کی داستان رقم کی گئی ہے۔ آج بھی ان وادیوں کے اندر یاد مصطفیٰ موجود ہے، آج بھی ان ہواؤں کے اندر غم مصطفیٰ موجود ہے، آج بھی ان وادیوں کے اندر تصویر مصطفیٰ کی جھلک ہوتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، فوراً دل نرم ہو جاتے ہیں، اور وہ پورا کا پورا جو سفر ہے وہ اللہ نے اتنا مبارک رکھا ہے کہ انسان بس ارادہ کر لے، آنکھوں سے آنسو ویسے ہی بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی اس سفر کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے۔ بعض اس سفر میں اللہ نے برکتیں کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سرزمین پر صرف اللہ کے نام کو روشن کیا ہے۔ 365 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے اس سرزمین پر، لیکن اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کی دن جب آزادی عطا فرمائی، سب سے پاک کر دیا۔ حضور نے سارے بتوں کو توڑ دیا آقا علیہ السلام نے، اور پھر اللہ کے نام کو روشن کیا۔ گویا کعبے کو عزت ملی تو نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے، اور یہی وجہ تھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کعبے کا کعبہ اس لیے کہ جب تک حضور کے قدم نہیں پڑے تھے، اس کعبے کو بھی بتوں کی گندگی سے کوئی پاک کرنے والا نہیں تھا۔ محبوب پاک علیہ السلام کے قدم کیا پڑے، کعبے کی عزت بحال ہو گئی، کعبے کو رونق مل گئی، اور آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن پاک کر دیا تھا اللہ کا گھر۔ جس زمین پر، جس مبارک گھر میں حضور علیہ السلام کو سجدے سے روکا جاتا تھا، 10 سال کے بعد دیکھا اسی سرزمین کے لوگ، اسی سرزمین پر بسنے والے لوگوں نے کہ ایک جماعت کے ساتھ آقا علیہ السلام اس سرزمین پر داخل ہو کے تکبیر پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے صحابہ نعرے لگا دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے فتح مکہ کے دن اتنی بلند آواز تھی کہ مکہ کی ہر گلی ہر دیوار تکبیر الہی سے گونج رہی تھی۔
کیونکہ وہ فتح یابی تھی. اور ہمیں اگر کسی چیز پر کامیابی ملتی ہے تو ہم ظلم اور جبر پر اتر آتے ہیں. آقا علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی باوجود اس کے کہ آپ فتح مکہ کے دن اختیار رکھتے تھے، چاہتے کہ دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا. اور دنیا نے دیکھا کہ جن کو معاف کیا گیا اگر دشمن تھے تو معافی کے بعد حضور کے دوست بن گئے، صاحب ایمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو ہماری زندگی کے اندر فتح مکہ کی کہانی کی بڑی داستان ہے، بشرط یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 20 رمضان المبارک یہ فتح و نصرت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی نبی علیہ السلام کو. تو آج 20 رمضان فتح مکہ کا دن ہے اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. جب اس وادی سے نکالے گئے تھے، جب ہجرت فرما رہے تھے تو صرف آپ تھے اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اور جب دوبارہ اس وادی کی طرف پلٹ رہے تھے تو اب صرف صدیق اکبر نہیں بلکہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا. اور وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام پر تن من دھن سے قربان ہونے کو تیار تھے، وہ صحابہ حضور علیہ السلام کے رفیق تھے اور ان کے ساتھ حضور نے اس سرزمین پر قدم رکھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ کی جانب بڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف سے مطلب ہم سے بے توجہ اختیار کر لی تھی اور صرف کعبہ مشرفہ کو دیکھ رہے تھے اور اپنی اونٹنی کو اتنی زور سے اڑیاں مار رہے تھے کہ جلدی سے اس گھر کی طرف پہنچ جائے. کہتے اس وقت محسوس ہوا تھا کہ حضور کعبے سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اور آپ صرف حضور علیہ السلام کی بات نہیں، یہ ایک دنیا کا قانون ہے. انسان اپنی جائے پیدائش سے محبت کرتا ہے، اپنی جگہ سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے. جہاں اس کا بچپن گزرے، جہاں اس کے خاندان والے بستے ہیں، اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو اس جگہ میں کیا کچھ نہیں دیکھا، اس مکے کی سرزمین پر کیا کچھ نبی علیہ السلام نے نہیں پایا. حضور علیہ السلام کو وہ گھر ہی اتنا پسند تھا کہ آپ بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی کو زور سے ایڑی مار رہے تھے تاکہ جلدی سے وہ اس کے اندر داخل ہو جائے. اور جس وقت آپ داخل ہوئے تو صحابہ فرما رہے تھے آج تو بدلے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ. صحابہ فرما رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے. حضور فرما رہے تھے نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو بخشنے کا دن ہے. اور جنہوں نے جرم کیے تھے، جو ظالم تھے، جو جابر تھے، وہ ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی ہاتھوں کے اندر ان کی فتح مکہ کے دن، اور سر جھکائے کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ نہ جانے اب محمد ہمارے لیے کیا فیصلہ کریں گے، سمجھو موت قریب ہے، مرنے والے ہیں. لیکن جس وقت انہوں نے یہ سنا کہ حضور فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، وہ تڑپ گئے کہ آج کے دن میں انہوں نے ہمیں جیسوں کو معاف کر دیا تو ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا. کافر کہہ رہے تھے، بڑے بڑے کافر سردار جو تھے، کہ آج بھی عبداللہ کا بیٹا ہم پر بازی لے گیا. معاف کیا تو گویا ایسا لگا کہ آج بھی عبداللہ کا سے بازی لے گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے معاف کر تاریخ رقم کی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے معاف فرما کے ایک داستان رقم کی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم و جبر کرنا چاہو بھی تو معافی کا حق ہو تو تمہیں معاف کر دینا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صحابہ فرما رہے تھے کہ اب ان کو ہم مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے جذبات میں تھا. لیکن نبی پاک علیہ السلام پتہ کیا فرما رہے تھے؟ آپ قیدیوں کو دیکھ رہے تھے اور قیدیوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ان میں سے اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ. اگر تمہارے پاس کھجور ہے اور اتنی ہے تو کہ تم کھا سکتے ہو، تو حضور فرما رہے تھے اپنے صحابہ کو کہ تم نے نہیں کھانی، تم خالی پیٹ رہو، ان میں سے اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھجور دے دو، ان میں سے کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی دے دو. اور یہاں تک بھی حضور نے فرمایا کہ ان کی ہاتھوں کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو کہ ان کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. یا اللہ پاک، کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. ایسے تھوڑی کہ حضور علیہ السلام کے ڈر کی آج تک بچ رہے ہیں کائنات میں اور قیامت تک بچتے رہیں گے، کیونکہ وہ اخلاق و کردار اتنا پیارا تھا. آج بھی اگر کوئی منصفانہ طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق پڑھے نا، حضور کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا. کائنات میں ان جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مسلم مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی دوسرا نبی سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یہ اخلاق کریمت ہے آپ علیہ السلام، یہ کردار تھا آپ کا. اللہ ہمیں اس کردار کی برکتیں بھی عطا فرمائے، ہمیں حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے.
اور ساتھ ہی 20 رمضان ہے تو 21ویں شب ہے، تو مولا علی کی شان کریمہ وہ تو انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہم وہ بھی بیان کریں گے۔ اور آج جو ہے معتکفین اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں کہ بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جو یہاں پر اعتکاف کرنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی دوسری جگہ بھی اعتکاف کریں گے، آپ میں سے بھائی، آپ کے کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار بھی اعتکاف کرے گا۔ دراصل اعتکاف مبارک عبادت ہے۔ 10 دن اپنے آپ کو صرف اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ ہے اصل اعتکاف۔ 10 دن اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو کس کے لیے چھوڑنا؟ اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اعتکاف کہلاتا ہے۔ میں اگر کسی کو کہوں کہ 10 دن آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں رہنا ہے اور سارے کام آپ نے وزیر اعظم صاحب کے لیے کرنے ہیں، تو مجھے بتائے کوئی گٹکا کھائے گا وہاں پر؟ کوئی پان کھائے گا؟ کوئی فوڈ پانڈا منگائے گا؟ بھائی تو وزیر اعظم کی نوکری میں نے کرنی ہے، لاؤ جی فوڈ پانڈا لے آؤ، پیزے لے آؤ، برگر لے آؤ، بوتلیں لے آؤ، چپس لے آؤ، اور مسکا بن لے آؤ، چائے لے آؤ۔ ہاں جی، ایسی فرمائشیں تو اعتکافوں میں ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بندہ کیا بولے گا؟ انسان بن کے رے بھائی، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ٹائم پہ کھانا ملے گا، ایک بار ملے گا، منہ صاف ہونا چاہیے، دانت صاف ہونا چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جانا ہے تم نے، ہاتھ پاؤں صاف ہونا چاہیے، ناخن کٹے ہونا چاہیے، کپڑے ڈھنگ سے پہنے ہوئے ہوں، کوئی گیدرنگ نہ لگے، موبائل اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ بند کر دینا، یہی ہے نہیں ہے؟ اب دنیا کا وزیر اعظم ہو، ہمارے ناز نخرے ایسے ہوں، اور جو کائنات کو پالنے والا ہے، جو سب سے بڑا پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، اس کے لیے آپ وقت بھی نکالو، اور اس کے گھر میں بیٹھ کے بولا نہیں جی میں نے تیری نہیں ماننی، میں نے وہ کرنا ہے جو میرا جی چاہنا ہے، تو آپ سوچیں کہ سب سے بڑا محروم انسان وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس کا مہمان ہو تو اس کی مہمان نوازی قبول نہ کرے، بولے نہیں تیرے پاس آیا ہوں تو میری چلے گی، تو آپ صرف 10 دن وقت ضائع کرو گے اگر ایسی سوچ لے کے جا رہے ہو تو۔ لیکن آج ہمارے اعتکاف میں کچھ چیزیں جو نا ہماری اپنی غلطی سے بھی ہوئی ہیں۔ اعتکاف پہلے بڑے بزرگ کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، بغیر سحری کے روزے رکھتے تھے، ہم نے خود دیکھا ہے، گھروں سے کھانا آتا تھا، تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتے تھے، 2 روٹیاں آتی تو 1 روٹی کھاتے تھے، 1 روٹی اپنے کسی بھائی دوسرے کو دے دیا کرتے تھے۔ یہاں تو بھائی مرغے سے کم بات ہی نہیں ہوتی ہے، سادی بریانی تو حلق سے نہیں اترے گی، اور بریانی ہے تو اگلے دن سبزی پکوا لینا، اس سے اگلے دن قورمے پکوا لینا، یہ مینیو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں معتکفین۔ ناشتے میں آج ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہمیں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، تو لہٰذا مسک بند منگوا دو ہمیں، اور چائے کے ساتھ کھائیں گے، ایسے بھی نہیں کھانے ہم نے۔ اب بیچارے کو انتظامیہ والے اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے 10 15 50 60 مسکا بند لے کے آ رہے ہیں، جی کھا لیجیے، یہ ناشتہ ہی غریبوں کو میں بانٹ دیں گے ہم۔ اب اگر ایسا اعتکاف کرنا ہے تو بھائی پھر تو بہتر یہ ہے کہ وہ انسان جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا پر روزے رکھ رہا ہے، دنیا کی دھوپ میں جل رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اگر ہم ایسے اعتکاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو۔ اگر ہم نے ایسا اعتکاف کرنا ہے، مینیو سیٹ کرنے ہیں، دوستی لگانی ہے، 5 ادھر 4 ادھر، سننا کچھ نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ اعتکاف اگر زندگی کے اندر تبدیلی لے کے نہیں آئے نا تو سمجھو یہ اللہ نے آپ کا اعتکاف قبول نہیں کیا۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ قبولیت تبدیلی لاتی ہے، قبولیت نہ تبدیلی لے کے آتی ہے، اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو مطلب کہیں خرابی رہ گئی ہے۔ تالا میں چابی لگاتے ہیں نا، وہ چابی کا کوئی دندانہ خراب ہو تو تالا نہیں کھلتا، جب تک کہ وہ دندانے تالے کے مطابق پرفیکٹ نہ ہو تبھی جا کے تالا کھلتا ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف کر لیا ہے اور تبدیلی نہیں آئی ہے تو کہیں لگتا ہے کہ جو قبولیت کی تالا تھا وہ کھلا نہیں ہے، کوئی دندانے میں کمی رہ گئی ہے، اب اس کو آپ ڈھونڈیں۔ پچھلے سال بھی میں نے اعتکاف کیا، میرے پاس ایسے آ رہے ہیں، ہم سب 5 سال ہو گئے اعتکاف کرتے ہوئے، 4 سال ہو گئے اعتکاف کرتے ہوئے، اور 4 اور 5 سال میں رمضان کے علاوہ مجھے نمازوں میں کبھی نظر نہیں آئے۔ یا خود غور کر لیں کہ 4-5 سال اعتکاف کرتے ہوئے ہو گئے، صرف رمضان میں نمازیں پڑھنی ہے، اس کے بعد پڑھنی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیے 4-5 سال رمضان میں بھی اگر اعتکاف تبدیلی لے کے نہیں آیا تو پھر قبولیت کا تالا بھی تک بند پڑا ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی خرابی کر دی ہے اس کو کھولنے میں۔ تو اس سال جب اعتکاف کریں تو یہ سوچ کے بیٹھیے گا کہ انشاءاللہ وہ چابی میں ضرور لوں گا کہ یہ اعتکاف ہی وہ قبولیت کی چابی کھولے گا۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ معتکف اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ 30 لاکھ روپے کون خرچ کرے گا روزانہ حج کے لیے؟ سال میں ایک بار حج ہوتا ہے، اب تو 30 لاکھ روپے کا پرائیویٹ حج ہے، 30 سے 50 لاکھ کا۔ گورنمنٹ حج کرنے جائیں گے تو 12 سے 15 لاکھ روپے کا حج لگ رہا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے۔ لیکن معتکف کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ روزانہ ایک حج کا ثواب مل رہا ہے اس کو، روزانہ اس کو ایک حج کا ثواب مل رہا ہے۔
مجھے یاد پڑتا ہے ہماری دادی معتکف کو کہتی تھی حاجی جانا ہے. اب اس وقت نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمیں کیوں کہہ رہی ہیں. آج پتہ لگا کہ وہ حاجی کیوں بولتی ہے, کیوں اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. ویسے حاجی نہیں ہوتا, لیکن ایک جملہ تن بات میں نے کی ہے. بڑے بزرگوں کی بڑی حکمت والی باتیں ہوتی تھی, تو وہ کہاں کرتی تھی یہ حاجی جا رہا ہے. تو ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ حاجی کیا ہوتا ہے, لیکن اب پتہ لگا کہ واقعتاً عمرہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ معتکف کو حج کا ثواب ملتا ہے, تو ان معنوں میں وہ حاجی ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ حج کا ثواب لے کے جا رہا ہے. تو اعتکاف کرنے والوں سوچ سمجھ کر دل تھام کر اعتکاف کرنا, اور اللہ کی نہیں کرنا بس. دوستیاں اس کے بعد بھی ہیں. ایک کاش اعتکاف میں اللہ سے دوستی ہو گئی, نہ پھر تو کسی دنیا کی دوستی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بولے اللہ تو میرا دوست, میں تیرا دوست, بس مجھے اپنا دوست بنا لے. باقی یہ دوست کیا ہے؟ ابھی 10 روپے مطلب 10 روپے بھی نہیں دکھیں گے نا, یا آپ کو ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدے پہ کسی. فون بھی کرو گے نا سائلنٹ پہ لگانا, بھڑکتے کا فون آ رہا ہے, کنگلے کا فون آ رہا ہے, یعنی ایسے ہی ہوگا نہیں ہوگا. ابھی 10 روپے آپ کی جیب میں نظر نہ آئے, پھر تو فون نام پہ بھی لکھ دیں کنگلا. فون آ رہا ہو تو لکھا ہو کنگلے کا فون آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ مانگے گا. دوستی یہ ہے, اگر اس سے دوستی ہو جائے نا, اللہ اکبر, پھر تو وہ ایسا نوازے گا, ایسا نوازے گا. پھر یہ آئیں گے آپ کے پاس, یا سر میں درد ہو رہا ہے دم تو کر دے. پھر یہ آئیں گے آپ کے پاس, یا مشکل میں ہوں تو دعا تو کر دے. ابھی تو کہتے ہیں نا کنگلا ہے, پاگل ہے, مانگتا ہے یہ وہ, تو پھر جب آپ اللہ کے دوست بن جاؤ تو پھر وہ کہ یار کم کر دے یار, یا بچے کے لیے دعا کر دے, اگر اس سے دوستی ہو جائے. ایک کاش ہم اس سے دوستی کر پائیں. اعتکاف کی باری مجھے آپ کو بھی ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے متقین بیٹھیں گے, مسجدیں آباد ہوں گی, اللہ سب کو برکتیں بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے آداب بھی عطا فرمائے. اور آج انشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی اعتکاف ہو جائے گا, لیکن فی الوقت مسجد میں جو ایک تعداد تھی معتکفین کی وہ ہو گئی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی آئے تو ہم معذرت کر لیں کہ یار معذرت ہے, اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تعداد جو تھی وہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہو گئی ہے. اور انتظامیہ انشاءاللہ معتکفین کے ساتھ ہر مسجد کی کوآپریٹ کرتی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں بیٹھے آپ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں, انتظامیہ کے ساتھ رہیں, ان کے رولز کو فالو کریں, ان کی بات کو فالو کریں. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے تو ہماری چلے گی, ایسا نہیں ہے. جو کہیں, جس طرح کہیں, جسے کہیں آپ اسی مانیں. عاجزی انکساری سے رہیں. موبائل فون کو 10 دن کے لیے تالا لگا کے جائیے گا, یہ بڑی آفت ہے. اعتکاف میں بیٹھ کے بھی روحانیت آپ سے ایسی چھین لے گی, پھر آپ کو زندگی میں کبھی مزہ نہیں آئے گا. اگر اس آفت کو آپ ساتھ لے کے بیٹھے ہو تو سمجھو پھر تو اعتکاف گیا آپ کا, ساری روحانیت ہی چھین لے گی. یہ جو آفت 6 انچ کی ہے نا آپ کے پاس, یہ ساری روحانیت خراب کر دے گی. بس چھوڑ دینا, اللہ کے مہمانوں, اللہ جانے اور آپ جانے کاروبار کو کیا ہو رہا ہے, گھر والوں کو کیا ہو رہا ہے, وہ اللہ پہ چھوڑ دیا. بس ایک کاش میری بات دل میں جو ہے اتر جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمات کی قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. إني التيار الصبا يوما إلى أرض الحرم, بلغ السلام روضة فيها النبي المحترم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.